اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو یہاں بلانے کا مقصد ایک CIA کی اچھی کاوش، ایک اچھی محنت آپ کے سامنے ڈسکس کرنا تھی۔ تحصیل ڈسکہ میں نقب زنی کی واردات کافی انداز سے ہو رہی تھی، تو ایک بڑی واردات تھی نقب زنی کی، جس میں تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ مالیت کے سونا، اشیاء اور نقدی یہ گئے تھے۔ اس وقوع کو مد نظر رکھتے ہوئے DPO صاحب نے CIA کے ذمے ٹاسک دیا، جو کہ ایک ٹیم تشکیل دی گئی، انسپکٹر صدیق صاحب اور یہ سب انسپکٹر خرم صاحب، جن کو سپروائز کیا DSP صاحب CIA نے، اور حسب معمول اپنا سابقہ ریکارڈ قائم رکھتے ہوئے انہوں نے انتہائی تھوڑے سے ٹائم میں انتہائی محنت اور جانفشانی سے اس ملزم کو نہ صرف ٹریس کیا، پکڑا، اور پکڑنے کے بعد ان مقدمات میں سب سے مشکل برآمدگی کرنا ہوتی ہے۔ الحمدللہ انہوں نے مکمل اسے برآمدگی بھی کی۔ یہ بیسیکلی بمبا والا کا رہنے والا ہے۔ اس سے 3 مقدمات یکسو ہوئے ہیں۔ ایک یہ مین مقدمہ ہے جس سے 1 کروڑ سوا کروڑ کے قریب ٹوٹل مالیت کا بنتا ہے۔ سیکنڈ کوئی 2.5 ساڑھے 3 لاکھ کا مقدمہ ہے، اور ایک ایسے موٹر سائیکل برآمد ہوا ہے۔ تو میری طرف سے آن بہاف آف DPO، ویل ڈن ٹو آل ٹیم، اور خواہش یہ ہے کہ نہ صرف اسی انداز میں بلکہ اس سے بہتر انداز میں کام کرتے ہوئے ہم لوگوں کو سکون اور ان کے جان و مال کی تحفظ کو یقینی بنا سکیں، کیونکہ پولیس کا کام لوگوں کے جان و مال کا تحفظ اور ان کو سکون پہنچانا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اس سے زیادہ بہتر انداز میں کام کرتے ہوئے کریں گے انشاءاللہ۔ ایک گینگ سیکنڈ ایک اور انہوں نے واردات ٹریس کی ہے، جس میں 9 سرے بازی کی وارداتیں تھیں۔ اس پہ بھی انہوں نے محنت کر کے 3 بندے پکڑے ہیں، نہ صرف ٹریس کرنے کے بعد ان سے بھی برآمدگیاں کی ہیں۔ تو یہ ان کی اچھی کاوش تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اسی انداز سے اچھے انداز سے کام کرنے کی توفیق، حوصلہ اور ہمت دے، تاکہ انصاف، میرٹ اور جانفشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نہ صرف اپنی دنیا بلکہ اپنی آخرت کا بھی اچھا سامان پیدا کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ تمام بریفنگ جو ہے اس حوالے سے آپ کو دے دیتے ہیں مقدمے کے حوالے سے۔ دل سے مشکور کہ آپ لوگ بڑے ہی شارٹ ٹائم میں یہاں پر تشریف لائے، اور جناب SP صاحب کو بھی مشکور ہوں۔ آج ان کی طبیعت کوئی ناساز تھی، اس کے باوجود وہ پریس کانفرنس میں تشریف لائے۔ جیسا کہ جناب SP صاحب نے اس کی آپ کو بریفنگ دے دی ہے، یہ CIA کی جیسے کاوشیں آپ لوگوں کے سامنے پہلے سے بھی آپ کے ذہن میں بھی ہیں اور آپ نے دیکھا بھی ہے، کوریج بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت مشکل ٹاسک تھا جو ہمیں ملا تھا۔ حالانکہ یہ جو نقب زنی ہے اس کو اتنا سنگین نہیں لیا جاتا جیسے دوسرے مقدموں کو ہم سنگین لیتے ہیں۔ نقب زنی میں اگر یہ دیکھا جائے کہ 50-60 رابری ہوئی ہیں، تو ایک واردات میں اتنا نقصان نہیں جتنا اس میں ایک واردات میں نقصان تھا۔ تو اس میں کم از کم کروڑ سوا کروڑ روپے کے قریب مالیت کی جو FIR تھی، اس کے مطابق اس میں کیش تھا، دیگر سونے کی چیزیں تھیں۔ اس میں ہم نے جب اس کو ٹریس کیا، سب سے بڑا ٹاسک تھا اس کو ٹریس کرنا۔ اس میں ہمیں بہت سی غلطیاں بھی لگیں۔ 4-5 مہینے ہم کبھی کسی کو پکڑتے، اس کو انٹیروگیٹ کرتے، پھر کسی کو پکڑتے، اس کو انٹیروگیٹ کرتے، بار کر یہ ٹریس نہیں ہوا۔ 4 مہینے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اس میں کامیابی دی۔ تو ایک آئی فون اس موبائل میں گیا، وہ اس میں واردات میں گیا تھا۔ جب وہ آئی فون بکا، آئی فون سے آگے چلتے چلتے ہم نے ایک بندہ پکڑا، پھر اس نے بتایا کہ اس سے خریدا ہے، پھر اس سے خریدا ہے۔ اس کی آخری کڑی اسی ملزم کے پاس جا کے رکی۔ اس ملزم کی جب ہم نے تصویریں منگائیں، جو فوٹیج آلریڈی ہمارے پاس موجود تھیں، ہم نے اس کے ساتھ جب میچ کیا تو وہ 100% مدعیوں نے بھی پہچان لیا، وہ فوٹیج نکلی۔ اور پھر یہی بندہ بیرون ملک جا رہا تھا، یعنی اس نے پیسے بھی دیے ہوئے تھے باہر بھاگنے کے لیے۔ ہمیں ڈر تھا کہ یہ کہیں باہر بھاگ نہ گیا ہو۔ وہ الحمدللہ پھر ہم نے اسی رات، میری ٹیم نے، اس سے پہلے فاحد شاہ تھے، خرم اس وقت نہیں آئے ہوئے تھے، تو وہ اس ٹیم نے ہم بڑی محنت کی اور اس کو راتوں رات نہ صرف گرفتار کیا، بلکہ پھر ہم نے وہ بندے بھی پکڑے جو یہ بندہ پروفیشنل اس طرح کا اس کا مائنڈ سیٹ تھا
کہ جیسے کوئی بندہ انسپائر نہیں ہوتا وارداتوں میں. یہ بڑا ویل ڈریسڈ بندہ ہے, کوئی اس طرح کا نشئی نہیں ہے. اس نے جینس کی پینٹ پہنی ہونی, نیچے جاگرز پہنے اور کٹنگ شٹنگ فوجیوں جیسی کرا کے پیچھے بیگ, اور پورا ایک ہیرو بن کے یہ واردات کرنے گلیوں محلوں میں جاتا تھا. دیکھتا تھا کوئی گھر خالی ہے اور جس میں رس ہے, جہاں سے مجھے واردات میں کچھ 4 چیزیں مل سکتی ہیں, یہ اس میں ریکی کرنے کے بعد اکیلا ہی جاتا تھا. اکیلا جا کے ہمارے پاس اس کی فوٹیج بھی تھی, کوئی بندہ پیچھے ہمیں نہ فوٹیج میں نظر آیا. صرف یہ کہ کسی دوست کو کہنا یار مجھے ادھر اتار دو تو مجھے بعد میں تم ڈراپ کر لینا, اور واردات کرنے کے بعد بھی ان لوگوں کو یہ بتاتا نہیں تھا. تو الحمدللہ ہم نے پھر اس کو ٹریس کیا, نہ صرف ٹریس کیا, بڑی محنت سے ہم نے پھر اس کی ریکوری بھی کی. اور ریکوری ٹیم میں ہمارے یہ خرب صاحب ہیں, صدیق صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر میری کانسٹیبل جو اصل ٹیم ہے وہ ہمارے کانسٹیبل ہیں جی. اس بارے میں اس کے علاوہ نیکسٹ وہ جو ایک گینگ ہے نوسر بازی کا, یہ سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں, ان کے تقریباً 15-20 مقدمے ہیں. ایک واردات کی تھی تھانہ سٹی پسور کی, مقدمہ بھی درج ہے, اور اس میں ہم نے وہ 3 بندے اریسٹ کیے, اور اس میں سے ٹوٹل اس واردات کے 1,20,000 روپے کے قریب اماؤنٹ تھی, وہ ٹوٹل ریکوری بھی کر لی ہے. اس کے علاوہ اس سے 3 مقدمے ٹریس ہوئے ہیں. یہ جو ملزم سلمان ہے سٹی ڈسکے والا, ایک موٹر سائیکل چوری کی اس کے پاس جو ملی تھی, وہ چوری کی موٹر سائیکل تھی. یہ چوری کی موٹر سائیکل اس کا یہ ایک بتا رہا تھا کہ چور ہے, جو دوست ہے اس کا وہ بیرون ملک چلا گیا ہوا ہے, وہ جاتے ہوئے موٹر سائیکل مجھے دے گیا تھا, لیکن اس کا مقدمہ درج ہے, وہ موٹر سائیکل بھی ہم نے اس سے برآمد کر لی. اور 2 وارداتیں اور تھیں جو سٹی ڈسکے کی تھی جی. یہ بتائیے گا, یہ جو ڈسکے کا 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ روپے کی جو ہے, ایک تو یہ بتائیے گا یہ ریکوری جو ہے یہ مکمل طور پہ ہو گئی ہے؟ یہ ریکوری دیکھیں, آپ کو پتہ ہے جب ایف آئی آر ہوتی ہے نا, وہ اپنا چیزیں گئی تھی نا سونے کی, جس کی مالیت انہوں نے لکھائی تھی, وہ چیزیں ساری ہم نے ریکور کر لی ہیں. تو وہ ظاہر ہے اس کی جو مالیت ہوگی ایف آئی آر کے مطابق. صاحب یہ آپ سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ الحمدللہ یہ سیالکوٹ یہ جو ہے نا, اس وقت میں سمجھتا ہوں پورے پنجاب سے زیادہ اس کی اچھی خوشی جا رہی ہے جب سے ڈان صاحب آئے ہیں, جو ہمارے لیے فخر کی بات ہے. لیکن یہ بتائیے گا جن تھانوں میں نہ تو سائلین کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے, نہ ہی کسی قسم کی کوئی ان کی سنوائی ہوتی ہے, نہ ہی کسی قسم کے کوئی جو ہے نا تو ان سے کوئی آپ کے کوئی ایکشن لے رہے ہیں, جن کی شکایات بھی بے شمار ہیں, جن میں سر فہرست تھانہ حاجی پور ہے, وہاں پہ صاحبین رڑ گئے ہیں. ان کے بارے میں آپ بتائیے گا کیوں اتنے زیادہ کیا مجبوری ہے کہ کوئی کسی قسم کا ایکشن لیا جا رہا ہے, وہ بھی وہ جواب دینا جن لوگوں کے علاقوں میں وارداتیں ہوتی ہیں وہ کیوں نہیں ریکور کر رہے ہیں, وہ کیوں نہیں جو نا ملزمان کو ٹریس کر رہے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایکچولی 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ پروجیکشن, رانا صاحب کو کام کرنا بھی آتا ہے, اپنے کام کی ہوئے کو آگے ایکسپلین اور شو کرنا بھی آتا ہے. جو یہ کام کرتے ہیں یہ آپ تمام لوگوں کو بلا کے آپ کے سامنے وہ کنوے کر دیا جاتا ہوتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کیا کام ہو رہا ہے. جہاں تک آپ کی یہ بات ہے نا کہ کسی سرکل میں کام نہیں ہو رہا, وہ مکمل ایک دفعہ میں آپ کو ڈیٹا شیئر کر دوں گا کسی وقت کہ کس کس تھانے میں کون کون سا گینگ پکڑا, کیا کیا برآمدگی ہو, کون کون سے مقدمے اس میں چلان ہو گئے ہیں, وہ تو ہو رہے ہیں. ایک چیز ہوگی. سیکنڈلی جو آپ نے شکایات کے حوالے سے بات کی ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس شکایت آتی ہے اس پہ ایکشن بھی لیا جاتا ہے. ایکشن آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ڈی پی او صاحب نے آج سے 2 دن پہلے ایک ایس ایچ او کو اس نے اپنے اچھے انداز سے جو فرائض انجام نہیں دیے اس کو سسپینڈ بھی کیا ہے, اس کی ریگولر انکوائری بھی لگی ہوئی ہے ایٹ اے ٹائم. لیکن بعض چیزیں نوٹس میں نہیں آ رہی ہوتی, جو نوٹس میں آ رہی ہوتی ہیں ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جا رہا ہے, اور ڈپارٹمنٹل ایکشن بھی اس کے خلاف چل رہا ہے, اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. اور کسی کا کوئی کوشچن؟ یہ خود ہی تمام کو سوچنا چاہیے. یہ آپ کا انٹر اکاؤنٹیبلٹی, جیسے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں انٹر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے نا, ود ان یور ڈپارٹمنٹ بھی یہ آپ کی انٹر اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ کون ہے یا کون نہیں. ٹھیک ہو گیا. اس وقت جہاں کوئی آ جاتے ہوتے ہیں تو دین یہ ہمارے لیے پاسبل بھی نہیں ہے, اور ہم کریں گے بھی نہیں کہ فلاں کا لوگو لگا رہے اور فلاں کا لوگو نہ لگا رہے. یہ آپ اپنے ود ان آپ کی ایک کمیٹی ہوگی, آپ کی ایک کمیٹی ہوگی, وہ نوٹیفائی کر دے کہ یہ ہمارے ہیں, یہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس نوٹیفیکیشن کے خلاف کسی نے کورٹ میں جانا ہوا, وہ کورٹ میں چلا جائے گا کہ ہمیں کیوں اس نوٹیفیکیشن کے مطابق آؤٹ کیا گیا ہوا ہے. اگر جو بھی ویریفائی ہو کے آ جائیں گے ہم ان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اس میں آپ کی اجازت اٹس ناٹ متعلقہ, یہ جو میں نے ریکویسٹ کی ہے نا, ہاں ٹھیک ہے, یہ بتا دیں گے
اس میں آپ کی اجازت سے بات پتہ کہ جو آپ کا پی آر او والا ہے نا وہ تو ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم کسی کو ڈائریکٹلی انوائٹ نہیں کرتے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہیں جائے اور ڈی پی آفس سے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کون سے آپ کے ساتھی ہیں اور اس کے مطابق ہم ان کو انویٹیشن جی بہت ٹھیک ہے اس میں سر ایس پی صاحب آپ جو ہے نا پیمبرا رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے نا وہ ایک دفعہ اسٹڈی کر رہے ہیں جی جی وہ آپ کے لیے خاصیت سمجھ جی بالکل ٹھیک ہو گیا جی نیکسٹ صدر صاحب ہیں عمران خان صاحب جی جی وہ آ گئے ہیں جی 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 وہ کر لیں گے اچھا کوئی ایسی بات تھینک یو ویری مچ جی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور اسی انداز سے